أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع مذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد، مولانا أبي القاسم المحمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی سورہ والتین کی ابتدائی آیات کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وہ مالک حقیقی، وہ رب حقیقی کہ جس نے انسان کو خلق کیا، اسے طرز زندگی سکھائی، قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے اسوہ اور حجت قرار دیا. اپنے اسی کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، طور سینین کی، قسم ہے اس امن والے شہر مکے کی کہ میں نے انسان کو بہترین نظام اور صورت میں پیدا کیا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے تو اسے اشرف کا خطاب بخشا. کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا بتائیے، کیا ہر انسان اشرف المخلوق ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق بھی بن سکتا ہے اور وہیں وہ ارذل المخلوق بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان بہترین مخلوق بھی بن سکتا ہے اور ذلیل ترین مخلوق بھی بن سکتا ہے. انشاءاللہ آنے والی مجالسوں میں اس موضوع پر تقریر جاری رہے گی، گفتگو جاری رہے گی کہ انسان کس طرح اشرف المخلوق بن سکتا ہے. مختصر یہ کہ انسان کامل بن کر اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ کامل بننے کے لیے آتا ہے. انسان اپنے کردار سے کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور خداوند متعال نے انسان کو طرز زندگی سکھانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، ائمہ طاہرین کو حجت قرار دیا تاکہ انسان معراج کی منزلوں کو طے کرے، انسانیت کی معراج پر پہنچے. یہ دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے، رسومات کا دین نہیں ہے. یہ دین ایک جامع اور مکمل دین ہے کہ جو زندگی کے، حیات کے ہر شعبے پر محیط ہے. یہ دین وہ ہے کہ جس نے زندگی کے کسی گوشے میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں.
یہ دین انسانیت کی بقا کے لیے خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ عملی طور پر اس دین کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ فطرتی اعتبار سے انسان سماجی ہے اور انسان معاشری زندگی ایک اہم ترین اہمیت اس کی زندگی میں رکھتی ہے، یعنی سوشل لائف انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ معاشرے کی تعمیر کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گھر کی تشکیل کرنی ہے۔ گھریلو زندگی معاشرتی زندگی کی ابتدا ہے۔ انسان اسی وقت کمیونٹی بلڈنگ کر سکتا ہے کہ جب سب سے پہلے وہ فیملی لائف میں اپنی فیملی کو بلڈ کرے، اور دین اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ انسان شادی کے رشتے میں بندھے تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو، آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ انسانی اصولوں کے لحاظ سے اپنے گھر کی تشکیل کرے، اہل بیت اطہار کے احادیث کے حوالے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکتیں عنایت فرماتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، ہم عقد کیسے کر سکتے ہیں، لائف میں سیٹل ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور پھر عقد کریں گے، نکاح کریں گے۔ دین اسلام میں اہل بیت اطہار کے احادیث کے روشنی میں، سنت نبی کے روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جب انسان عقد کرتا ہے تو پروردگار اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی زوجہ اس کے لیے باعث برکت بر کے اس کے گھر میں آتی ہے۔ جب انسان عقد کرتا ہے تو عجب نہیں کہ پروردگار اس عقد کے برکتوں سے اس کے عمر میں اضافہ فرمائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب داؤد کا زمانہ ہے، ایک جوان دربار داؤد میں آیا ہے، داؤد علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا کہ اسی وقت ملک الموت آئے اور تیز نگاہوں سے اس جوان کی طرف دیکھنے لگے۔ جناب داؤد نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، بتاؤ کیا بات ہے، عجیب انداز سے اس جوان کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ پروردگار کے اذن سے ٹھیک 8 دن بعد اسی مقام پر میں اس کی روح کو قبض کرنے والا ہوں۔ اب جناب داؤد علیہ السلام کو اس جوان پر رحم آ گیا، اس سے سوال کیا کہ کیا تو نے عقد کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے عقد نہیں کیا۔ جناب داؤد نے مال و متاع اس کے حوالے کیا، کہا فلاں شخص کے پاس جانا اور کہنا کہ داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کروا دے۔ بس پھر کیا تھا، جناب داؤد کے بزم سے گیا، مقام معین پر گیا، اس شخص سے ملاقات کی، اظہار عقد کیا، عقد بھی ہو گیا۔ جناب داؤد نے کہا تھا کہ 8ویں دن میرے گھر ضرور آنا۔ اب جناب داؤد کی بزم سے چلا ہے، عقد ہو گیا ہے، 8واں دن آیا ہے کہ وہ جناب داؤد کے دربار میں آ گیا۔ جناب داؤد ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں۔ دن گزر گیا، جناب داؤد نے اسے لوٹا دیا، کہا پھر 8 دن بعد آنا۔ 8 دن بعد دوبارہ آیا۔ جناب داؤد نے اس سے سوال کیا کہ بتا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا بہترین اعتبار سے زندگی گزر رہی ہے۔ اب پھر جناب داؤد نے سوال کیا کہ کوئی تکلیف ہے؟ کہا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جناب داؤد کو تعجب ہوا، ملک الموت کا انتظار ہو رہا ہے، دن ڈھلا۔ اب پھر کہا کہ 8 دن بعد پھر اسی مقام پر آنا،
3 ہفتوں کے بعد ملک الموت تشریف لائے. جناب داؤد نے سوال کیا کہ جوان 8 دن 3 مرتبہ میرے دربار میں آ کر بیٹھا تھا، تم نے کہا تھا کہ اسی مقام پر ٹھیک 8 دن بعد اس جوان کی روح قبض ہوگی، بتاؤ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ملک الموت نے کہا تھا کہ جب اس جوان کا آپ نے اس پر رحم کھا کر عہد کیا تھا تو پروردگار کو بھی اس پر رحم آ گیا اور خداوند کریم نے اس کی عمر کو بڑھا دی ہے، حتیٰ کہ اس کے عمر میں پروردگار نے 30 سال کا اضافہ کر دیا ہے. بات واضح ہو گئی کہ اگر انسان عہد کرتا ہے تو پروردگار کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. انسانیت کی بقا یہ ہے کہ انسان نکاح کے پاک بندھن میں بن جائے، پروردگار عالم کے حکم کے تابع، احادیث سے ائمہ طاہرین کے تابع، سنت نبوی کے تابع انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرے. اب جہاں شریک حیات کے انتخاب کی بات آ گئی تو چند نکات پیش کرتی ہوئی چلوں، بالخصوص اپنی نوجوانوں سے، اپنی نوجوان بچیوں سے، کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں زندگی میں کسی گوشے میں تنہا نہیں چھوڑا. بالخصوص جہاں عقد کی بات آتی ہے تو وہاں خیال رکھیں کہ زندگی کے آرام اور آسائش کی بنا پر، مال و متاع کی بنا پر عقد نہ کرے، شریک حیات کا انتخاب نہ کرے، بلکہ اس طرح انتخاب ہو کہ جیسے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شریک حیات کا انتخاب ہو تو ایمان کے بنا پر، عقیدے کے بنا پر. بہترین شریک حیات وہ ہے کہ جو بہترین اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے قوی ہو، عقیدے کے اعتبار سے قوی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں صحابیوں کا ہجوم ہے. جہاں عقد کی بات آئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کس سے اپنے بیٹیوں کا عقد کروائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی بیٹی کا عقد، یعنی جناب عبد المطلب کی پوتی کا عقد مقداد ابن اسود سے کیا اور کہا کہ میں نے آج مسائل عقد کو حل کر دیا ہے. جناب عبد المطلب قریش کے سردار، نامی گرامی شخصیت، آپ کے چچا بہترین مال و صاحب استطاعت، اور جناب مقداد کی مالی حیثیت اور سماجی حیثیت اتنی صحیح نہیں تھی، پس منظر صحیح نہیں ہے، مگر پھر بھی آقا نامدار نے ہمیں طرز زندگی سکھایا ہے. بتا دیا کہ جب عقد کرو تو ایمان کی بنا پر عقد کرو، جب عقد کرو تو اپنے کفو کے ساتھ، کفو کہتے ہیں برابر کا، یعنی انسان جب اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے تو اسے چاہیے کہ دونوں کا مابین تناسب برابر ہو، یعنی دونوں علمی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دانش مندی کے اعتبار سے برابر ہو تو زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے. تاریخ میں ایک عقد کہ جو تا قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اسوہ ہے، مولا کائنات کا عقد شہزادی کونین سے، کہ جو نوری عقد آسمانوں میں ہو گیا تھا، اسے زمین پر جب دہرانے کی باری آئی تھی تو اس وقت بظاہر قریش کے نامی گرامی شخصیتوں نے شہزادی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا، اور رسول اللہ نے میرے مولا سے عقد کروا کے بتا دیا کہ عقد کے لیے مالی حیثیت اس فانی دنیا کی اشیاء کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ عقد کے لیے سب سے اہمیت یہ ہے کہ وہ شریک حیات آپ کا کفو ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہ ہوتا. رسول اللہ کی حدیث جو چھٹے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. سبحان اللہ. جب عقد کرے تو سوچیں کہ ہمارے شریک حیات نیک کردار ہو. بالخصوص عورتوں کے لیے
عورت کا نیک اخلاق ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر عورت نیک اخلاق ہو تو وہ اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ بالخصوص جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں اور نیک اخلاقی جیسے زینت کو اپنائیں۔ اس زیور کو پہنے کی، اس زیور کے ذریعے سے ہم لوگوں کی، بالخصوص اپنے شریک حیات کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر بد اخلاق عورت ہو تو اپنے شریک حیات کی زندگی اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے، 5ویں آقا فرماتے ہیں کہ اس کی عبادتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ پروردگار نے وقت کے نبی کو یہ وحی کی تھی کہ جاؤ اور بتا دو، اس عابد سے یہ کہہ دو کہ اس کی 3 دعائیں مستجاب ہیں۔ اب جیسے ہی اس کی بیوی نے سنا کہ اس کے شوہر کی 3 دعائیں مستجاب ہیں تو فوراً شوہر کے پاس گئی، کہنے لگی کہ میرے لیے پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرنا کہ میں سب سے خوبصورت عورت بن جاؤں۔ اب شوہر اپنی بیوی کو اتنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے حق میں دعا کر دی اور یہ دنیا کے خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک بن گئی۔ اب حال یہ ہوا کہ وقت کے نامی گرامی اشخاص، وقت کا بادشاہ بھی اس سے متاثر ہوا اور یہ بد اخلاقی کرنے لگی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی۔ شوہر کی طرف اس کا رجحان نہ تھا۔ شوہر کو یہ بات ناگوار گزری تو اس نے اپنے دوسری دعا کا استعمال کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے اس کا چہرہ ایک کلب کی مانند ہو جائے۔ پروردگار نے اس کی دعا کو قبول کیا، چہرہ کلب کی مانند ہو گیا۔ اب بچوں نے فریاد کی کہ بابا ہماری والدہ کا چہرہ کلب کے مانند ہو گیا ہے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے گا کہ پہلے کی طرح اس کا چہرہ ہو جائے۔ بس بچوں کی خاطر اس عابد نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پالنے والے میری بیوی کا چہرہ پہلے کی طرح ہو جائے، یعنی وہ اصلی اور اپنے حقیقی چہرے کی طرف پلٹ جائے۔ بس پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مختصر یہ کہ ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، اگر زوجہ چاہتی تو اپنے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے اسے آمادہ کرتی تاکہ دونوں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شریک حیات بالخصوص زوجہ اپنے شوہر کی نفس ایمان ہے۔ اپنے شوہر کی دنیا اور آخرت کو زوجہ اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے سنوار سکتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ہی ایک عابد گزرے تھے جن کی عبادتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ پروردگار عالم نے خواب میں انہیں الہام کیا۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، پروردگار تیری عبادتوں سے اتنا خوش ہے کہ پروردگار نے تجھے اپنی زندگی میں 2 دور دیے ہیں، ایک مشکلات کا دور ہے اور ایک آرام اور آسائش کا دور ہے، بردباری کا دور ہے۔ پروردگار نے تجھے اختیار دیا ہے تیری عبادتوں کی وجہ سے کہ تو اپنی زندگی کا کون سا دور پہلا جینا چاہتا ہے، وہ تو انتخاب کر سکتا ہے۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوئی تو اپنی صالح زوجہ سے اپنے خواب کا تذکرہ کرنے لگا۔ بیوی نے کہا کہ اگر دوبارہ فرشتہ آئے تو تم سے سوال کرے تو کہہ دینا کہ سب سے پہلے اچھی زندگی جینا چاہو گے۔ پھر کیا تھا، دوسرا دن فرشتہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی کا بہترین دور پہلے جینا چاہتا ہوں۔ اب زندگی کا بہترین دور جینے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے رزق میں وسعتیں دی، اسے عہدے اور منصب سے نوازا۔ بیوی نے اسے آمادہ کیا کہ وہ نیکی پر نیکی کرتا رہے، صدقہ و خیرات بانٹی، اپنے عہدے اور منصب سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ سال در سال گزرتے گئے، ایک وہ وقت بھی آیا کہ پھر وہی فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے تیری زندگی کے دوسرے دور میں مصیبتیں رکھی تھی، مگر کیوں کہ تو نے اپنے اچھے دور میں
نیکیاں کمائی ہیں، صدقہ و خیرات دیا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا ہے، ان نیکیوں کے صدقے میں پروردگار نے تیری زندگی کی مشکلات کو دور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر عورت مومنہ ہو، ایماندار ہو، صالح ہو تو انسان کی اس دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے۔ آقا نامدار اپنی مناجات میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسی زوجہ سے محفوظ رکھنا کہ جو مجھے عمر سے پہلے ضعیف بنا دے۔ بات واضح ہو گئی کہ اگر عورت چاہے تو اپنے خاوند کو خدا نخواستہ اپنی بدسلوکی سے ضعیفی کی جانب بھی لے جا سکتی ہے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دے، اسے پریشان کرے، چاہے دن میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں شب بیداری کرے، نمازیں پڑھے، غلاموں کو آزاد کرے، جہاد کے لیے لشکر پر لشکر بھیجے، مگر وہ جہنم میں جانے والی پہلی عورت ہوگی، پروردگار اس کے کوئی اعمال کو قبول نہ کرے گا۔ پھر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کے استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ کرے، خواہشات دنیا کا اضافہ کرے، ایسی خواہشات کرے کہ جسے پورا کرنا اس کے شوہر کے مالی حیثیت کے پرے ہو، تو پروردگار اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ روز قیامت پروردگار اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا نخواستہ تصور کیجئے کہ وہ مالک حقیقی، وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں خلق کیا، اگر روز قیامت وہ ہم سے رحمت کی نظر نہ ڈالے، ہم پر رحم نہ کرے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ زندگی اگر جئیں تو اہل بیت اطہار کے مشعل راہ کے ان کے بتائے ہوئے نکات پر زندگی کو گزارے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا مشعل راہ رکھے، اسوہ بنائے۔ شہزادی کونین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ وہ بی بی جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، وہ بی بی جو سرکار مدینہ کی بیٹی ہیں، مولا کائنات سے عہد کر کے ایسی سادہ زندگی جی رہی ہیں، فاخوں میں زندگی گزر رہی ہے، مگر بی بی نے کبھی مولا سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ بی بی اس طرح فاخوں میں زندگی گزار رہی ہیں کہ مولا کائنات کے گھر جب معراج کے مہمان پہنچے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسنین شریفین گھر میں موجود نہیں ہیں۔ بی بی چکی چلا رہی ہیں۔ حسنین کے متعلق آقا نامدار نے سوال کیا تو کہا کہ بابا گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، علی انہیں باغ میں لے کر گئے ہیں، علی مزدوری کریں گے، بچوں کا دل بہل جائے گا۔ اب رسالت مآب اس باغ میں گئے تو کیا دیکھا کہ میرے مولا ڈول کھینچ رہے ہیں، سامنے چند کھجور پڑے ہوئے ہیں اور حسنین شریفین باغ میں کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی دن چڑھنے سے پہلے کیا بچوں کو گھر میں نہ پہنچاؤ گے، گرمی بڑھ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہودی سے ہر ایک ڈول کے عوض میں ایک کھجور معاملہ طے ہوا ہے، میں نے چند کھجور جمع کر لیے ہیں، کچھ دیر اگر رک جاؤں تو زہرا کے لیے بھی کھجور اکٹھا کر لوں۔ دیکھیے اتنی سادہ زندگی شہزادی کونین گزار رہی ہیں، فاخے گزر رہے ہیں، مگر کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ بی بی نے میرے مولا سے شکایت کی ہو، کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو۔ ہم شہزادی کی کنیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی بی بی کے نقش قدم پر گزاریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے طرز زندگی کو بی بی کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں۔ عزاداروں، اگر زندگی جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو ذرا کربلا میں آ جائیے۔ کربلا کی عورتیں ہمارے لیے اسوہ ہیں، بالخصوص آج دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کا ذکر کروں کہ جو منفرد فضیلتوں کی حاملہ ہے،
یہ وہ بیوی ہیں کہ جو میرے مولا کی شریک حیات ہیں، شہزادی سکینہ اور علی اصغر کی ماں ام رباب۔ اللہ اکبر۔ عزادارین سید الشہداء، شہزادی ام رباب کی فضیلت وہ ہے کہ جس کے لیے مولا حسین فرماتے ہیں وہ گھر گھر نہیں کہ جہاں رباب اور سکینہ نہیں ہے۔ یہ بی وہ ہے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے مولا حسین کی نصرت میں، وقت کے امام کی نصرت میں، اپنے والی کی اطاعت میں 28 رجب کو نکلی ہے۔ ماؤں کا مجمع ہے۔ میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ بس ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو نکلا ہے تو شہزادی کے دونوں بچے اتنے کم سن ہیں، جناب علی اصغر چند دن کے ہیں، تو بی بی سکینہ بس 3 سال کی ہے۔ چھوٹے سے بچوں کو لیے ہوئے دھوپ کی گرمی میں سفر کرنا کیا ہوتا ہے، کوئی رباب کے دل سے پوچھے۔ شہزادی نے وقت کے امام کے اطاعت میں، اپنے والی کے اطاعت میں گھر چھوڑا ہے، رستے کی تکلیفوں کو سہ لیا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب دوسری محرم کو یہ قافلہ وارد کربلا ہوا ہے۔ عزاداروں، جب قافلہ وارد کربلا ہوا، یہاں فرات پر خیمے لگنے لگے۔ ملعونوں نے، یزیدیوں نے فرات سے خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس مولا عباس نے صبر کے، شجاعت کے جوہر دکھائے اور فرات سے خیموں کو ہٹا لیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب دوسری محرم سے خیمہ حسینی میں پانی آنا بند ہو گیا۔ 7ویں محرم تو حال یہ تھا کہ بچوں پر پانی بند تھا، سکینہ کے لیے اور اصغر کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ مگر ذرا سوچئے کہ شہزادیوں نے، میرے مولا حسین نے کب سے پانی پینا بند کر دیا ہوگا۔ کوئی شہزادی ام رباب کے دل سے پوچھئے کہ جو شیر خوار بچے کی ماں ہے، ماؤں کا مجمع ہے، نہ جانے شہزادی ام رباب نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بی بی نے پیاس کو برداشت بھی کیا ہے، 7ویں محرم سے اپنے چھوٹے سے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ یہاں شہادت میں اپنے روز عاشورہ اپنے بچے کو شہید کرتا بھی دیکھ لیا ہے۔ یہاں وہ منظر بھی بی بی نے دیکھا ہے کہ جب مولا حسین کا سر نو کے نیزے پر ہے تو وہی ننھے اصغر کا سر بھی نو کے نیزے پر ظالم چڑھا رہا ہے۔ عزادارین سید الشہداء، بس چند جملے۔ شہزادی ام رباب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو دشت نینوا سے نکلا ہے تو ملعونوں نے اس قافلے کو مقتل سے لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بس ذرا تصور کیجئے کہ جب ماؤں نے اس مقتل سے سفر طے کیا ہوگا کہ جہاں ان کے ننھے ننھے بچوں کی لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ مقتل میں بیویاں اتری ہے، ایک ایک ماں اپنے بچے کی لاشیں کے قریب گئی اور گریہ کرنے لگی، ڈھارے مار کر گریہ کرتی ہے، پچھاڑے کھا رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ علی اکبر کی لاشیں کے قریب ام لیلہ چلی گئی، ماتم کر رہی ہے۔ قاسم کا پامال لاشا ہے، ام فروہ ماتم کر رہی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ صرف 2 اشخاص تھے، 2 بیویاں تھے جو کسی کے لاشے کے پاس نہیں گئی بلکہ مولا حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگی۔ ایک شہزادی زینب تھی کہ جو اپنے ماں جائے کے لاشے کا طواف کر رہی تھی، تو دوسری ام رباب تھی جو اپنے والی کے لاشے کے قریب بیٹھ کر گریہ و زاری و ماتم کر رہی تھی۔ شہزادی کہتی تھی، اے میرے والی، آپ کے لاشے کو دشت نینوا میں تپتی زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر ایک وعدہ کرتی ہوں، جب تک زندگی باقی رہے گی رباب اپنے سر پر سایہ نہ کرے گی، میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔
اے میرے والی، آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ کنیز وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہوں گی میں ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ اے میرے والی، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو آپ کو کفن دیتی، مگر رباب مجبور ہے۔ عزادارو، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، یہ وہ ماں ہے کہ جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بھی بہت آسانی سے سن لیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا والی اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد کو، اس کے یتیم کو تماچے رسید کیے جائے تو اس ماں پر کیا گزرے۔ میرا باپ سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اپنی ننھی سی بچی کو شام کے زندان میں دفن کر کے میرا باپ کربلا پہنچی ہے۔ عزادارو، 3 دن کربلا میں ماتم ہوتا رہا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب کربلا سے قافلہ رخصت ہونے لگا مدینے کے لیے، یہاں ساری بیویاں سوار ہو گئی، مگر میرے مولا سجاد نے دیکھا کہ ماں میرا باپ نظر نہیں آتی۔ وہ میرا باپ کے پاس گئی، کیا دیکھا کہ بی بی قبر حسین سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، کہتی ہے میرے والی، میں آپ کے پاس مجاور بن کر زندگی کو گزاروں گی، میں مدینہ جا کر بھی کیا کروں گی۔ مولا سجاد نے اصرار کیا، بی بی نے وقت کے امام کی اطاعت کی، یہاں بی بی مدینے میں آ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بس 4 مہینے گزرے تھے، 4 مہینوں میں بی بی نے کبھی سر پر سایہ نہ کیا، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہ پیا۔ مدینے میں 4 مہینے گزرے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی زینب نے دیکھا کہ خوب بارش ہو رہی ہے اور رباب سائے میں نہیں آتی، مولا سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد، میرا باپ سے کہہ دو کہ سائے میں آ جائے۔ مولا سجاد گئے، ماں سے کہا کہ اے اماں جان سائے میں آ جاؤ۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ بیٹے کی حیثیت سے نہیں، وقت کے امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائے۔ آسمان کی طرف بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے تو انصاف کرنا، ایک وقت کے امام سے میں نے وعدہ کیا کہ سائے میں نہ بیٹھوں، دوسرے وقت کے امام نے مجھے حکم دیا ہے، میرا فیصلہ تو کرنا۔ بس میرے باپ کی روح پرواز کر گئی۔ آخری جملے، جہاں بی بی کو غسل دینے کی باری آئی، ایک پوٹلی برآمد ہوئی جو بی بی اپنے پہلو میں باندھ کر رکھا کرتی تھی۔ جب اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا گیا، سکینہ کے بوندے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں برآمد ہوئی۔ اے بی بی، آپ پر ہمارا کروڑوں سلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔